السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سید نعمان مرشدی اور ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کو انزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت ہونے والے فری میڈیکل کیمپ کے بارے میں بتاؤں گا۔ آج میں آپ کو مورخ 27 اکتوبر سن 2024 کو ہونے والے انزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ہفتہ وار فری میڈیکل کیمپ کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کیمپ کے لیے ہماری ٹیم حسب معمول صبح 8 بجے لاہور سے روانہ ہوئی اور رائیونڈ، کوٹرا، کشن اور بھویا اصل سے ہوتی ہوئی چک نمبر 18 تحصیل چونیا ضلع قصور میں حویلی دلدار شاہ میں پہنچ گئی، جہاں پر ہماری آمد سے پہلے ہی بہت بڑی تعداد میں مریض اپنی اپنی باریوں کے ٹوکن لے کر انتظار کر رہے تھے۔ ہمارا یہ کیمپ جو ہے، اس کی کمپیوٹرائز پرچیاں صبح 7 بجے سے بننی شروع ہو جاتی ہیں اور تقریباً 10 بجے تک یہ بنتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد 11:30 بجے ہم پرچیاں بنانی بند کر دیتے ہیں، کیونکہ کافی زیادہ مریض ہو چکے ہوتے ہیں اور جو مریض اس وقت تک نہ پہنچے ہوں ان سب مریضوں کو ہم پھر نہیں دیکھتے، صرف انہی مریضوں کو دیکھتے ہیں جو 11:30 بجے تک پہنچ گئے ہوتے ہیں ہمارے کیمپ میں۔ اس کے علاوہ وہ مریض جو پرچی بنوا کر صبح اور گھر جا کر سو جاتے ہیں اور 12-1 بجے 1:30 بجے جب ان کا موڈ بنتا ہے اس وقت وہ آ جاتے ہیں کہ جی ہماری پرچی بنی ہوئی ہے، ہمارا تو جی 5واں نمبر ہے، ہمارا 15واں نمبر ہے، تو ہمیں فوراً دیکھیں۔ تو ان کے لیے بھی ہماری انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے مریض بھی جو کہ انتظار نہیں کرتے اور اس طریقے سے چیٹ کرتے ہوئے وہ اپنی باری لینا چاہتے ہیں، ان کو بھی ہم ایگزامن نہیں کرتے۔ اس مقصد کے لیے ہم باری کے علاوہ ایک جو کمپیوٹرائز باری کی ایک سلپ ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہم جب جاتے ہیں تو جو مریض بیٹھے ہیں ان کو ٹوکن بھی باری کا دیتے ہیں تاکہ فردر کنفرم ہو جائے کہ وہ موجود رہے ہیں، اور اس طرح نہیں ہوا کہ وہ پرچی بنا کے گھر چلے گئے ہیں اور 4-5 گھنٹے کے بعد وہ آ گئے ہیں واپس، تو ان کی پھر وہ باری کاؤنٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو ٹوکن نمبر ہے وہی فائنلی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا سب مریضوں سے اس ویڈیو کے ذریعے التماس ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں، چیٹنگ نہ کریں، آپ پرچی بنا کے اپنی باری کا انتظار کیا کریں اور چیک اپ کرا کے پھر گھر جایا کریں۔ آج کے کیمپ میں بھی ڈاکٹر جنید شامی بھی میرے ساتھ شامل تھے اور سرجیل بھائی جو ہیں ہمارے آئی والے وہ بھی موجود تھے، تو آنکھوں کا آؤٹ ڈور علیحدہ چلتا رہا اور ہمارا آؤٹ ڈور جو ہے وہ علیحدہ چلتا رہا۔ ڈاکٹر جنید صاحب ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا اضافہ ہے ہماری ٹیم میں، وہ بڑا ریگولرلی آ رہے ہیں اور بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے وہ مریضوں کو ایگزامن کرتے ہیں اور اچھی ادویات جو ہیں ان کو پرسکرائب کرتے ہیں۔ ہماری آج کی مریضوں کی تعداد حسب ذیل تھی کہ جنرل امراض کے 171 مریض آئے، امراض بچگان کے 50 مریض آئے، جلد کے 12 مریض آئے، آنکھوں کے 83 مریض آئے، خواتین کے امراض کے 11 مریض آئے، ٹی بی کے 6 مریض آئے اور 5 مریضوں کا الٹرا ساؤنڈ ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ عرصے کے بعد، ہر 2-3 مہینے کے بعد اسپیشل کیمپس مختلف قسم کے کرتے ہیں، اس میں ایک اسپیشل ڈائگنوسٹک کیمپ بھی ہوتا ہے۔ تو آج جب ریگولر مریض ختم ہو گئے اس کے بعد پھر ہمارا اسپیشل ڈائگنوسٹک کیمپ بھی ہوا، تو جس کی تفصیل میں آپ کو علیحدہ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ہمارے پاس عام بیماریوں کے جیسے شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ، اس طرح کی جو دیگر بیماریاں ہیں، جوڑوں کے درد، اس کے مریض کیونکہ ان کو مسلسل ادویات کی ضرورت ہوتی ہے، تو الحمدللہ ہر مریض کو، جیسے مریض ہیں جو ہماری لسٹ پہ ہیں، ان کو ایک ہفتے کی دوائی دیتے رہتے ہیں، اگلے ہفتے وہ پھر آ کے دوائی لے جاتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ بہت سارے شوگر کے مریض تمام تر ادویات کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو رہے، اور بیسیکلی اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ وہ اور چیزیں تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن روٹی یا چاول نہیں چھوڑتے، خاص طور پہ روٹی ضرور انہوں نے دن میں 3-4 روٹیاں کھانی ہوتی ہیں، اور اس سے پھر شوگر لیول پھر ویسے ہی چلا جاتا ہے جیسے کہ پہلے تھا۔ تو اس لیے اب ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کو ہم اسپیشل مینیو بھی انہیں سمجھاتے ہیں اور اس طرح ان کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے روٹی بھی کھانی ہے تو اس کے لیے ایک اسپیشل ملٹی گرین آپ روٹی بنائیں، اس کے لیے ان کو ہم نسخہ سمجھاتے ہیں، تو پھر آپ انشاءاللہ شوگر آپ کی کنٹرول ہو جائے گی۔ تو یہ کیمپ جب تمام مریض ہو گئے، ختم ہونے کے بعد پھر ہم نے جو ہمارا اسپیشل ڈائگنوسٹک کیمپ تھا وہ شروع کیا، اور اس کے جو مریض تھے ان ساروں کے ٹیسٹ بھی ہوئے اور ان کو رپورٹس بھی دی گئیں، اور اس کے بعد آخر میں میں سب بہن بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ غربت اور بیماری کے خلاف انزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جہاد میں شرکت کریں، اور اس کے لیے 6 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا اور بہت آسان طریقہ یہ ہے جو کہ میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والوں سے
اپیل ہے ہماری کہ اگر آپ کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی نرس ہیں، کوئی لیب اسسٹنٹ ہیں، کوئی ڈسپینسر ہیں، تو آپ سال میں 1 یا 2 دفعہ ہمیں وقت دیں۔ یہ نزدیک ہی ہے لاہور سے، تقریباً 60-65 کلومیٹر دور ہے، تو ہمارے ساتھ آئیں اور اس کیمپ میں شرکت کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں پڑے ہوئے فالتو موسم گرما یا موسم سرما کے کپڑے، مختلف کتابیں، مختلف ٹیکسٹ بکس اور دیگر جو گھریلو اشیاء جو آپ کے پاس فالتو پڑی ہیں، وہ آپ ہمیں عطیہ کریں۔ اس کے لیے آپ ہمیں پارسل بھی بھیج سکتے ہیں، یا لاہور اور گرد و نواح میں اگر آپ ہمیں فون کریں تو ہم آپ کے گھر سے کلیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ویل چیئر، کوئی بلڈ پریشر پیٹس، کوئی گلوکومیٹر، کوئی بیساکھیاں یا دیگر جو میڈیکل آلات ہیں، اگر وہ گھر میں فالتو پڑے تو وہ آپ ہمیں عطیہ کریں تاکہ وہ دیگر جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو مفت فراہم کیے جا سکے۔ اس کے علاوہ ہمارے بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام سہولیات کو مستقل اور اچھے طریقے سے جاری رکھنے کے لیے ہم ایک ہسپتال بنائیں گے جس کا نام سید نذر حسین مشہدی میموریل ہسپتال ہوگا، اور اس ہسپتال کے لیے تمام پلاننگ ہو چکی ہے، نقشے وغیرہ بھی بن چکے ہیں اور زمین بھی موجود ہے، تو اس کے لیے آپ دل کھول کر احتیاط دیں تاکہ یہ ہسپتال جلد از جلد تعمیر کیا جا سکے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ آپ غریب اور مستحق خواتین کے جہیز کے لیے جو گھر میں آپ کے پاس مختلف اشیاء جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جہیز کے لیے سوٹیبل ہیں، وہ ہمیں عطیہ کریں تاکہ غریب خواتین کی شادی میں ہم مدد کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ نقد عطیات ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرا سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہیں تو فون کریں تو ہمارا نمائندہ آپ کے گھر سے بھی عطیات کلیکٹ کر سکتا ہے، اور اس طریقے سے ہمیں فری میڈیکل کیمپ کی ادویات اور دیگر اشیاء کی فراہمی میں آسانی ہوگی۔